بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ محترم سامعین، 1444 ہجری کا سال ختم ہو کر کے 1445 کا سال کا آغاز ہو چکا ہے۔ اب ہمیں محاسبہ کرنا ہے کہ ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ تو اسلامی کیلنڈر کا آغاز و ابتدا محرم الحرام سے ہوتا ہے، یعنی محرم الحرام پہلا مہینہ کہلاتا ہے۔ یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ مہینوں کا شمار اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس دن سے ہے کہ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا تھا، اسی دن سے اس کا بھی شمار ہو رہا ہے، اسی دن سے اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک شمار میں ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ 4 مہینے بڑا محترم ہے، تو 4 مہینے 3 تو مسلسل ہیں، اس میں سے ایک رجب کا مہینہ کہلاتا ہے جو شعبان اور جمادی الاخری کے درمیان میں ہے۔ حدیث میں فرمایا ثلاثۃ متوالیات ذو القعدۃ وذو الحجۃ والمحرم ورجب مضر بین جمادی و شعبان، کہ 3 مہینے تو بالکل مسلسل ہو گئے، ذو القعدہ، ذو الحجہ اور محرم الحرام، تیسرا مہینہ رجب المرجب جو 2 مہینوں کے بیچ میں ہے، یعنی شعبان اور جمادی الاخری کے مہینے کے بیچ میں۔ تو یہ بات ہو گئی کہ مہینوں کی تعداد جو ہے 12 ہے، اور یہ اسی دن سے ہے جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کی تخلیق فرمائی تھی۔ اب اس مہینے میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ ما افضل الصیام بعد رمضان، کہ رمضان کے بعد کون سا روزہ سب سے زیادہ افضل ہے؟ تو جواب کیا ملا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے؟ شہر اللہ المحرم، یعنی محرم کا روزہ۔ تو بات سمجھ میں آئی کہ محرم الحرام کا روزہ بڑا ثواب کے اعتبار سے بڑھا ہوا ہے، کہ رمضان کے بعد اگر کوئی ثواب ملتا ہے تو اس مہینے کے روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ بڑا مقدس مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو یہ شان عطا فرمایا ہے کہ بہت عظیم واقعات رونما ہوئے ہیں اس مہینے میں، جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اسی مہینے میں کنارے جا کے لگی، فرعون کے عذاب سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو نجات عطا فرمایا۔ اس طرح بہت سارے واقعات ہیں، لیکن اس مہینے میں جو لوگ بے شمار بدعات کو سر انجام دے رہے ہیں، غلط ہے۔ بعض لوگوں کے یہاں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ اگر محرم الحرام کا چاند نظر آ جاتا ہے، اس دن سے لے کر کے 10 محرم الحرام تک شادی بیاہ کرنا ممنوع ہو جاتا ہے، ناجائز ہو جاتا ہے، حرام ہو جاتا ہے۔ حالانکہ شریعت اس سلسلے میں کچھ نہیں کہتی ہے، ہر دن برابر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک، لہذا ان چیزوں کو، ان خیالات کو، ان خرافات کو، ان رسومات کو نکال پھینکنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں قرآن کے مطابق، حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ باقی انشاءاللہ پھر اس سلسلے میں مزید گفتگو ہوگی کہ 10 محرم الحرام کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کی شہادت ہے یا 10 محرم الحرام کی خاص کیا فضیلت ہے، اس سلسلے میں مزید گفتگو ہوگی۔ باقی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس مہینے اور دیگر مہینے کے جو بدعات ہے، خرافات ہیں، رسومات ہیں، اس سے ہم سبوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ حافظ۔